ان کا نام ہے ملک بشیر احمد بگوی صاحب. یہ بیسیکلی سول انجینئر ہیں. آپ نے مختلف جو ادارے ہیں ملک کے بڑے بڑے، اس میں انجینئرنگ کے جو بھی مفید کام ہو سکتے ہیں وہ کیے ہیں. اسی دوران جناب بشیر صاحب کو یہ شوق بھی پیدا ہوا کہ اپنی انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ کم از کم چاند کے بارے میں اور وراثت کے بارے میں جو ہم مسلمانوں کے بنیادی مسائل ہیں ان کا بھی حل ڈھونڈا جائے. تو انہوں نے ماشاءاللہ اس پر بڑی ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کو اتنا آسان انہوں نے بنایا ہے کہ شاید ایک آدمی اگر ذرا غور سے اس بات کو سمجھ لے تو ایک دو روز میں ہی یہ میراث کا جو مسئلہ ہے اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. تو انشاءاللہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ بھی آپ تک پہنچیں گی. جو آج کا ان کا موضوع ہے وہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اسی کی روشنی میں آپ میراث کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے بہت آسان محسوس ہوگی. السلام علیکم جناب بشیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرا موضوع احکام میراث کے حوالہ سے سورہ النساء کی 4 آیات مبارکہ ہیں. وہ 4 آیات مبارکہ کون سی ہیں؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 8، آیت نمبر 8، 11، 12 اور آخری آیت. یہ 4 آیات مبارکہ ان کا احکام میراث کے ساتھ تعلق ہے، اور آج میرا مقصد ان کو اس انداز میں پیش کرنا ہے جیسے میں نے اس کو سمجھا، اور میری سمجھ آزاد نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کے تابع ہے. قرآن اور حدیث کے بعد احکام میراث پر جو قدیم ترین کتاب ہے اس کا نام ہے السراجی فی المیراث. اس کتاب کا نام ہے جو کہ آج سے 600 سال پہلے لکھی گئی تھی. یہ میراث کی ایک مستند ترین کتاب ہے، اور اس کے مصنف کا نام بھی سراجی ہے، اس لیے اس کو سراجی کہتے ہیں. شیخ سراج الدین سجاوندی غالباً عراق کے تھے، یہ ان کے مصنف ہے. 6 صدی ہجری میں پھر وہ اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. میراث جو ہے نا یہ بنیادی طور پر ریاضی کا مضمون ہے. یہ اس میں ریاضی کا بڑا استعمال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بتائیے کیا اس کا ترجمہ ہے؟ ماشاء اچھی بات ہے. جب کوئی مرد یا عورت فوت ہو جائے اس کا جو ترکہ تقسیم کرنا ہے اس میں 4 سٹیجز بتائی گئی ہیں، 4 مراحل بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 میت کے کفن و دفن پہ خرچ کیا جائے گا اس کے ترکہ میں سے. یعنی جتنے اس نے جائیداد چھوڑی ہے یہ اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ محلہ والوں کی یا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. اولین بات یہ ہے کہ اگر اس نے واقعی ترکہ چھوڑا ہے اس کی جائیداد میں سے کیش ہے جو کچھ بھی ہے اسے کفن دفن پہ خرچہ کیا جائے گا. 1000 روپیہ خرچہ آتا ہے، 100 روپیہ خرچہ آتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ اسی کی جائیداد میں سے یہ خرچ کیا جائے گا. تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کے کفن دفن پہ خرچہ کیا جائے گا. اب میں لکھتا ہوں فرض کریں کہ مرنے والے نے 1000 روپیہ ترکہ چھوڑا، 1000 روپیہ ترکہ. زید مر گیا 1995 میں. جس وقت زید فوت ہوا اس کی ذاتی ملکیت 1000 روپیہ تھی. اس میں اس کی جائیداد غیر منقولہ بھی ہو سکتی ہے، زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، نقدی ہے، سب کو ملا کے فرض کر لیں 1000 روپیہ ہے. اس میں اس کے کفن دفن پہ فرض کریں کہ 100 روپیہ خرچ ہو گیا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا. فرض کریں کہ اس نے کسی کا قرض جو ہے وہ 200 روپے دینا تھا، یہ ادا کیا جائے گا. یہ ٹوٹل کتنا بن گیا؟ 300 روپے. باقی کتنا بچ گیا؟ تو 1000 میں سے 300 نکالے، پیچھے 700 روپے بچ گئے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس پہ عمل کیا جائے گا.
اور وصیت کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ جو 700 روپے تک کا بچا ہے اس کے 1/3 تک ہو سکتا ہے، اسے زیادہ نہیں۔ اگر کام کی وصیت کی ہے تو اس پہ عمل ہوگا۔ 700 روپے کا جو 1/3 بنتا ہے، کتنا بنتا ہے 1/3؟ تو 233 روپے 33 پیسے اس کا بنا 1/3 700 روپے کا۔ اگر تو اس نے 233 روپے 33 پیسے کم کی وصیت کی ہے، مثلا اس کا جی 200 روپیہ خراب کر دینا یا فلاں رشتہ دار کو دے دینا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 233 کی بجائے اگر اس نے کہا جی 500 روپیہ کسی کو دے دینا، اس صورت میں کیا ہوگا آپ بتائیے؟ اور 233 روپے 33 پیسے وہ دیا جائیں گا۔ کسی نے کہا جی کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اگر اس نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو بالکل عمل نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ 1/3 سے زیادہ کی اگر وصیت کی ہے تو 1/3 پہ عمل کرنا لازم ہوگا۔ اگر کم کی وصیت کی ہے تو اسی پہ عمل کیا جائے گا کہ یتیم مسکین غریب جن کا حق نہیں بنتا ان کو دے دو۔ اب بتائیے ان کو کس مرحلے پہ دیں گے؟ کیا کفن دفن سے پہلے دیں گے؟ کیا کر سے پہلے دیں گے؟ کیا وصیت سے پہلے دیں گے؟ کیا تقسیم ترکہ سے پہلے دیں گے؟ باقی جو بچ جائیں وہ رابطہ میں تقسیم کرو، اور جب تقسیم کر لو تو اپنے حصے میں سے جس کو چاہو دو، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چندہ دو، مسجد میں دو، آل ولا میں دے دو، غریبوں مسکینوں میں دے دو، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر مشترکہ مال میں سے کرتے ہیں تو وہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے یہ۔ اس کے بعد اگلا موضوع جو ہے میرا وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کا ترجمہ کیجئے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس میں آپ نے زیادہ تر میرے خیال میں ایک بات ایسی کہی ہے کہ جو غلط نہیں ہے تو کم از کم اس میں ابہام ضرور ہے۔ آپ نے یوسی کا ترجمہ وصیت کیا ہے۔ بات یہ کہ جو وصیت کا لفظ ہے نا، عربی میں وصیت کے معنی نصیحت بھی ہے عربی میں اور حکم بھی ہے، لیکن اردو میں وصیت کے معنی نصیحت ہے، مشورہ ہے، ایک اچھا کام ہے ایسا کر لینا۔ حالانکہ یہ مشورہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یہ کہ یہ تم نے کام کرنا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے جی کہ فتح الرحمان ترجمہ کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، جو کہ فارسی زبان میں قدیم ترین ترجمہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی غالباً 8 9 10 ترجمے فارسی میں ہو چکے ہیں، لیکن ان کا ترجمہ بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا فارسی میں خدا شمارا حکم میں کند، خدا تم کو حکم کرتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی، تو یہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ لیکن اگر آپ نے یہ اس کا ترجمہ وصیت کیا ہے تو غالباً شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا آپ نے وہ ترجمہ دیکھا ہوگا، جو کہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے، غالباً سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اردو زبان میں قدیم ترین ہے۔ انہوں نے لکھا ہے خدا تم کو وصیت کرتا ہے، تو وہاں سے یہ ایک غلطی فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے بعد شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا انہوں نے حکم ہی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا حکم کرتا ہے، یہ اس کا مناسب ترجمہ ہے۔ شاہ عبد القادر نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ میں نے یہ جو ترجمہ کیا ہے یہ ہندوستانی کے لیے ہندوستانی زبان میں کیا ہے، یعنی اگلے آدمی کو بات سمجھانا۔ قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ لوگوں کو ترجمہ پڑھ پڑھ کے سناؤ، ترجمہ کر کر کے سناؤ۔ حکم ہے وما علینا الا البلاغ المبین، یہ اصل میں حکم ہے۔ اس نظریے کو سامنے رکھ کے جو ترجمہ کریں گے وہ لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ خدا تم کو حکم کرتا ہے فی اولادکم، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں اولاد کے کیا معنی ہے؟ آپ کو پہلے میں بتا دیتا ہوں، اولاد کی ڈیفینیشن میں 6 افراد آتے ہیں سنی فقہ میں، اور شیعہ فقہ میں 8 آتے ہیں۔ بیٹا 1، 2، پوتا ہو گیا، 4 ہو گئے، نواسا ہو گیا۔ جو سنی فقہ میں ہیں 6 وارث آتے ہیں، 4 تو آپ نے صحیح بتائے، 2 بھول گئے۔ ایک ہے پڑوتا اور ایک پڑوتی، یہ 6 ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ اردو لغت میں پڑوتا کوئی لفظ نہیں ہے، اصل لفظ یہ ہے پر پوتا پیرے واؤ تے الف، لیکن میں نے اس کو مختصر کر کے پڑوتا لکھ لیا۔ یہ ہے سنی فقہ، یہ اولاد کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔
جب وہاں کہتے ہیں کہ میت کی اولاد میں یہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتی یہ 6 افراد آتے ہیں سنی فقہ میں. اب یہ ہے کہ فرق کا پتہ ہونا چاہیے کہ بارڈر کے پار کون ہے. ایک نواسا اور نواسی. شیعہ فقہ میں نواسا نواسی یہ بھی اولاد کی تعریف میں آتے ہیں. اس سے یہ 8 وارث ہو گئے. نواسا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اصل میں یہ ہے کہ فرنٹی سائڈ جو حضرات نواسا بولتے ہیں نا وہ پوتا اور نواسا میں کوئی تمیز نہیں کرتے. پشتوں میں غالباً ایسا ہوتا کہ نواسا پوتا سے مراد بیٹا ہے لیکن اردو زبان میں نواز سے مراد ہے بیٹی کا بیٹا. یہ فرق یاد رکھیں ہم کیونکہ اردو بول رہے ہیں. نواسا نواسی جو ہے نا سنی فقہ میں اولاد کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. سمجھ گئے نا؟ اولاد کی ڈیفینیشن سنی فقہ میں نہیں آتی. شیعہ فقہ میں نواسا نواسی بھی اولاد کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے اولاد کے بارے میں. اولاد سے مراد یہ جو 6 افراد ہے. آگے للذکر مثل حظ الانثیین. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ لڑکے کے لیے مثلا مانند حظ حصہ ہے الانثیین 2 لڑکیوں. کیونکہ لڑکا جو ہے نا یہ ایک عام اصطلاح استعمال ہوتی ہے. لڑکا لڑکی ٹھیک ہے نا. آپ بھتیجا بھتیجی یہ بھی تو لڑکا لڑکی ہے نا. یہاں اسے عام مراد نہیں ہے. اچھا بات تراج میں مرد عورت لکھا ہوا ہے کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کو برابر حصہ. وہ بھی غلط ہے کہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ مرد کو عورت سے دگنا اس کا مطلب باپ کو ماں سے دگنا ایسا ملے گا, نانا کو نانی سے دگنا ملے گا, چچا کو چچی سے دگنا ملے گا. یہ بے معنی بات ہے. اس آیت کا یہ ترجمہ یہ بات نہیں آتی ہے. اگر لڑکا لڑکی کہتے ہیں وہ بھی بات محمد ہے. پوتا بھی تو لڑکا ہی ہوتا ہے نا. یعنی لڑکے سے مراد ہے میل فیمیل. وہ اس سے مراد نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے اولاد کی بات ہو رہی ہے. اس لیے ہم کہیں کہ ایک بیٹے کو حصہ ہے برابر 2 بیٹیوں کی. واسطے ایک بیٹا کے ہے حصہ برابر 2 بیٹیوں کے. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو بیٹے کے ضمن میں پھر پوتا بھی آ جاتا ہے. ہم یہی کہیں کہ پوتے کو پوتی سے دگنا ایسا ملے گا, پڑوتے کو پڑوتی سے دگنا سے ملے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا صحیح ترجمہ بنتا ہے. اچھا آگے ہے فائن کننا نسان فوق اثنتین. اس کا ترجمہ کیجئے. اگر کننا ہے نساء عورتیں یعنی کہ بیٹیاں اثنتین 2 سے زیادہ فلا کننا ان کے لیے 2 جو ترکا. آپ نے 2 تو نہیں 1 غلطی ضرور کر لی ہے کیونکہ جب آپ نے یا نہیں کہہ لیا نا اس کے معنی کو بدل دیا آپ نے. تو اصل میں یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے یہاں نساء کا ترجمہ انگریزی میں کیا کریں گے بھلا. اگر وومن ترجمہ کیا تو غلط ہو گیا. انہوں نے نساء کا ترجمہ دختران کیا ہے. دختر میں نے بیٹی اور دختران اس کی جمع ہے دختران. اگر لفظی ترجمہ کرتے تو فارسی میں اس کا ترجمہ زنا کرتے. زن میں نے عورت اس کا جمع زنا. انہیں نساء کا ترجمہ زنا نہیں کیا, انہوں نے نساء کا ترجمہ دختران کیا ہے. اس لیے کہ بات اولاد کی ہو رہی ہے. یوسی کو ملاؤ فی اولاد کو مجھا اولاد کی بات ہو رہی ہے تو یہاں نساء کا ترجمہ دختران ہے, بیٹیاں ہیں اردو میں. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. یعنی ترجمے سے مقصود ہے کہ بات سمجھانا اللہ میں یہ چاہتے ہیں. ٹرانسلیشن یہی کرتا ہوں جو انٹرپریٹر ہوتا ہے. بھائی اس نے فارسی میں بولا تھا میں اردو میں ترجمہ کروں تو اگر اس نے کچھ بولا میں نے کچھ اس کو خود یہ بگاڑ دیا تو ہم نے کنوے نہیں کیا, کوئی کام نہیں صحیح نہیں ہوا وہ. اچھا یہ تو انہوں نے ٹھیک کر لیا. اب انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے مراد بیٹی ہیں یعنی کہہ کے آگے فوکس نتین کیا ترجمہ کیا آپ نے 2 سے اوپر. اگر 2 سے اوپر کہا ہے تو 1 غلط کر دیا. اس لیے کہ لفظی ترجمہ یہی ہے کہ 2 سے زیادہ مور دین 2. لیکن جب تفسیر پڑھیں گے پتہ چلے اس میں 2 بھی شامل ہے. مطلب یہ ہے کہ میت کی بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملے گا. اگر ہوں بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کو 2/3 ملے گا. سدسان یا 2/3 2/3 حصہ ملے گا. یہ اس کا ترجمہ ہے. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَا نِصْفُ. اس کا کیا ترجمہ ہے. اور اگر ایک کیا ہو, ہاں اگر ایک بیٹی زندہ ہو تو اس کو 1/2 ملے گا. بالکل صحیح بات ہے 1/2. اچھا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اس کا کیا ترجمہ ہے. اگر میت کی اولاد زندہ ہے تو میت کی ماں اور میت کا باپ یہی آتا ہے. تو میت کی اگر اولاد زندہ ہے, میں آپ سے ایک سوال لکھتا ہوں
لو جی میں نے سوال لکھا ہے میت کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے اور ایک اس کی پڑوسی زندہ ہے، آپ بتائیے اس صورت میں ماں کو کیا ملے گا؟ ماں کو ملے گا 1/6، باپ کو کتنا ملے گا؟ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پڑوسی کے بجائے میں یہاں 89 لکھتا ہوں، اب ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3، یعنی 1/6 نہیں ملے گا، 1/3 ملے گا نہیں ملے گا چلو ٹھیک ہے، لیکن 1/6 نہیں مل سکتا، اس لیے 89 جو ہے نا یہ اولاد کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ بس اتنا بتانا چاہتا تھا۔ سنی فقہ میں جو ہے نا 89 اولاد کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، اس لیے اس صورت میں ماں کو 1/6 نہیں ملے گا۔ آگے ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اب میں ایک سوال لکھتا ہوں، سوال یہ ہے کہ میت کی ماں زندہ ہے، میت کا باپ زندہ ہے، اور ماں کی جو ہے نا ایک حقیقی بہن زندہ ہے، میت کی ماں زندہ ہے، میت کا باپ زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں زید مر گیا، جب زید مر گیا اس کی وفات کے وقت اس کی ماں زندہ تھی، زید کا باپ زندہ اور زید کی ایک حقیقی بہن زندہ تھی۔ ابھی جو آپ نے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، کیا اس کے تحت یہ سوال حل ہو سکتا ہے؟ تو ماں کو 1/3 ملے، یہ کہا ہے نا، تو یہاں تو حقیقی بہن بھی ہے، وہ بہن ہے، اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں ماں کو کتنا مل جائے گا؟ 1/3 مل، چلو ٹھیک ہے۔ اب میں کہتا ہوں لو یا میں اس کو 3 کر دیتا ہوں، کچھ نہیں ملے گا۔ جنہوں نے کہا کہ اس صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا انہوں نے غلط بتایا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر میت کی اولاد زندہ نہ ہو تو میت کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، یہی بات ہے نا؟ اور اولاد سے مراد ہے وہی 6 افراد، بیٹا بیٹی پوتا پوتی پوتا پڑوتی، کہ میت کے ان 6 رشتہ داروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو، اس کا مطلب اولاد نہیں ہے نا، تب ماں کو 1/3 ملے گا۔ قرآن کریم کے لفظی ترجمے میں تو یہ بات ہے، لیکن جب پورے احکام میراث پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، آپ کے استاد آپ کو بتائیں گے کہ 3 شرائط ہیں جو تینوں کی تینوں پوری ہوں گی تب ماں کو 1/3 ملے گا۔ وہ 3 کون سی؟ نمبر 1، میت کی ماں کو 1/3 حصہ ملنے کی جملہ شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے میت کی اولاد زندہ نہ ہو، جو کہ قرآن کی میں لکھا وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اس کا یہی مطلب ہے، یہ تو بات ہے ہی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میت کا اخوہ زندہ نہ ہو، اخوہ کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میت کا اخوہ زندہ نہ ہو۔ یہ میں کیوں بات کہی ہے؟ اس سے اگلی آیت ذرا پڑھ لیجیے، وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اب اخوہ کس کو کہتے ہیں؟ اخوہ سے مراد کیا ہے؟ اخوہ یہ تو پتہ نا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے نا، اخوہ کا لفظ جو ہے نا 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اخوہ تو یوسف، اس سے برادر نے یوسف صرف مرد ہی مراد ہے۔ ایک اخوہ عمومی معنی میں بھی آ جاتا ہے، اس میں مرد عورت بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں جو ہے نا احکام میراث میں جو اخوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں جو اخوہ کے معنی ہے کہ میت کے حقیقی و علاتی و اخیافی بھائی بہنوں میں سے 2 یا 2 سے زیادہ افراد زندہ ہوں بلا لحاظ مرد و زن، یعنی مرد عورت کی تمیز نہیں، لیکن ان 6 افراد یعنی 3 تو بھائی ہو گئے نا، حقیقی بھائی، علاتی بھائی، اخیافی بھائی، اور 3 عورتیں ہو، حقیقی بہن، علاتی بہن، اخیافی بہن، ٹھیک ہے نا؟ علی اصل میں لفظ علاتی ہے، یعنی باپ شریک بھائی، میت کا باپ شریک بھائی، ایسا شخص جس کا اور میت کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوتے ہیں، یہی بات ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے اس کو۔ اور اخیافی یہ ہوتا ہے ماں شریک بھائی، یعنی ایسا شخص جس کی اور میت کی ماں ایک ہو باپ مختلف ہو۔ تو 3 بھائی یا 3 بہنیں ہوں گی، ان 6 افراد میں سے کوئی 2 فرد زندہ ہوں، مرد اور کی تمیز نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ اگر میت کی ایک حقیقی بہن زندہ ہے اور ایک علاتی بھائی زندہ ہے، 2 فرد ہو گئے نا، اب ہم کہیں گے یہ اخوہ کی ڈیفینیشن ہو گئی ہے۔ اس صورت کے تحت میت کی ماں کو 1/6 ملے گا، کیونکہ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اچھا اب اس زید مر گیا، اس کی وفات کے وقت اس کی ماں زندہ تھی، زید کا باپ زندہ تھا، اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پر کوئی ایک حقیقی بہن زندہ ہوتی، کیا یہ اخوہ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اس صورت میں ماں کو یہ اخوہ کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں، اس کی ماں کو سدس نہیں ملتا، کچھ اور ملے لیکن سدس نہیں مل سکتا۔
اگر میں 2 حقیقی بہنیں کہوں تو کیونکہ اب اخوا کی ڈیفینیشن مان گئی ہے. اچھا حقیقی بہن 2 نہیں بلکہ 1 تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک علی بھائی بھی زندہ تھا، میت کا علی بھائی بھی زندہ تھا. اب اخوا بن گیا نہیں بن گیا؟ یہ بتانا چاہتا ہوں اب یہ اخوا کی ڈیفینیشن پوری ہو گئی ہے. وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِهُمُ السُّدُسُ. اگر میت کا اخوا زندہ ہے تو میت کی ماں کو 1/6 ملے گا. اچھا ایک حقیقی بہن زندہ ہے اور ایک خفی بہن زندہ ہے. اب بتائیے اخوا کی ڈیفینیشن پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب بھی ماں کو 1/6 ملے گا. ماں کو 1/3 حصہ ملنے کی 3 شرائط ہیں. پہلی یہ کہ میت کی اولاد زندہ نہ ہو، اور دوسری شرط کہ میت کا اخوا زندہ نہ ہو. یہ دوسری ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ میت کے زوجین میں سے کوئی زندہ نہ ہو. میت کے زوجین میں سے کوئی زندہ نہ ہو، یعنی اگر مرنے والا مرد ہے اس کی کوئی بیوی زندہ نہ ہو اس کی وفات کے وقت. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جتنے حکام میراث ہوتے ہیں جب آدمی مرتا ہے اس وقت جو ورثہ یا رشتہ دار زندہ نہ ہو ان کا وجود دیکھا جاتا ہے. تو اگر کوئی مرد مر گیا ہے اس کی وفات کے وقت اس کی بیوی زندہ نہیں تھی، یہ اس کا مرد ہے. اگر عورت مر گئی ہے تو یعنی اس کی وفات کو اگر اس کا خاوند زندہ نہیں ہے، عام طور پر زوجین میں سے کوئی زندہ نہ ہے. یہ تیسری شرط. تینوں شرائط پوری ہوں گی تب میت کی ماں کو 1/3 ملے گا. حالانکہ قرآن کریم میں صرف ایک کا ذکر کیا گیا ہے. حضور کا فرمان یہ اس کی تشریح ہے، اور صحابہ کرام نے اگر کوئی تشریح کی ہے تو بھی حضور نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، کہ میں نے جو بات کہہ دی ہے اگر کسی صحابی نے اس کی تشریح کر دی ہے تو وہ بھی گویا میں نے کہی ہے. صحیح ہے نا؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِهُمُ السُّدُسُ. یہ اس کی تشریح بھی آ گئی کیونکہ ہم نے اخوا کی تشریح کر دی ہے. اچھا من بعد وصیت یوصی بها أو دین. اچھا یہ بتائیے کیا وصیت کرنا کیا یہ واجب ہے، فرض ہے، نفل ہے، کیا چیز ہے؟ یہ واجب نہیں ہے نا. کرے گا تو ٹھیک ہے اس پہ عمل ہوگا. اگر وصیت کیجیے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، وہی 1/3 تک. اچھا آگے آتا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اس کا کیا مطلب ہے؟ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے نصف آدھا ما ترکا جو چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے. ان اگر لم نہ ہو یکن ان کے لیے لہن کوئی لہن ان کے لیے ولدن کوئی بچہ فہیم پھر بچہ سے کیا مراد ہے؟ بیٹا. ہاں اب دیکھ بیٹا نہ کہیں اولاد کیوں نہیں کہہ لیتے؟ کیونکہ اولاد سے اس کو 6 افراد کہیں گے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی پٹ پوتا پوتی. تو بچہ کہنے کی بجائے اولاد کا لفظ استعمال کریں. ایک اسٹینڈرڈ ٹرم ہے نا کہ جو اولاد میں ذہن آپ کو ادھر جائے گا وہ جو 6 وارث ہیں بچہ کہیں گے اس کا مطلب اس میں بچی کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے اولاد کا لفظ استعمال کریں. اچھا اب یہ ہے نا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ. آپ کلالہ کے معنی مجھے بتائیے. دیکھو جی کلالہ کی تعریف میں 3 افراد آتے ہیں. اگر 4 کہیں گے تو غلط، 2 کہیں گے تو غلط. آپ مجھے 3 پورے کر کے بتا دیجئے. کلالہ وہ شخص جس کی ماں زندہ نہ ہو اور باپ بھی زندہ نہ ہو اور اولاد بھی. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ میت کی ماں زندہ نہ ہو، باپ زندہ نہ ہو اور اولاد زندہ نہ ہو. اس میں ایک غلطی ہے، بتائیں کیا غلطی ہے؟ اگر آدمی کلالہ ہو یعنی فرض اس کا اگر باپ زندہ نہیں ہے تو اس کے بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا. اگر زید کا باپ زندہ نہیں ہے زید کے بھائی بہنوں کو زید کے ترکہ میں سے حصہ ملے گا. یعنی اگر باپ زندہ ہے تو اس کے بھائی بہن محروم ہوں گے. یہ مطلب ہونا اس کا. تو اگر ماں کو شامل کرتے ہیں اس کا مطلب اگر میت کی ماں زندہ ہے تو تب بھی میت کے بہن بھائی محروم ہو جائیں گے. یہ بات غلط ہے. کیوں؟ ابھی آپ نے جو پڑھا ہے وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِهُمُ السُّدُسُ. اگر میت کا اخوہ زندہ ہے تو ماں کا حصہ 1/3 سے کم ہو کے 1/6 ہو جاتا ہے. ماں کا تو اپنا حصہ کم ہو جاتا ہے، 1/3 سے کم ہو 1/6 ہو گئے. اس غریب نے محروم کسی کو کیا کرنا؟ ماں کی موجودگی میں میت کے بھائی بہنوں کو حصہ ملتا ہے. اس لیے ماں کا جو لفظ جو ہے نا کلالہ کی تعریف میں شامل نہیں کر سکتے. تو صحیح جو ترجمہ بنتا ہے نا کلالہ کو ایسا شخص جس کا نہ ولد زندہ ہو اور نہ والد زندہ ہو. کلالہ سے مراد ہے ایسا شخص جس کا نہ ولد زندہ ہو اور نہ والد زندہ ہو. ولد سے مراد ہے اولاد. ولد سے مراد اولاد. اور اولاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو 6 افراد ہم نے گنے ہیں، میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی پٹ پوتا پٹ پوتی، یہ 6 افراد جو ہے نا یہ اولاد کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. تو ایک میت کی اولاد زندہ نہ ہو اور دوسرا والد نہ ہو. والد میں نے باپ. شاہ ولی انہوں نے جو ترجمہ کیا انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا نہ پدر زندہ ہو نہ فرزند زندہ ہو
اور پدر کے معنی ہے باپ، اور فرزند میں بیٹا بھی آتا ہے بیٹی بھی آتا ہے، یعنی اس کا وہی ترجمہ ہے کہ میت کا ولد اور والد نہ ہو. اور یہ قول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو قول ہے نا وہ فقہی مسائل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. یہ کلالہ کی بات تھی. اچھا اس کے بعد وائن کانا رجل یورث کلالہ او امرأۃ، کہ مرنے والا جو کلالہ ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. اچھا کلالہ کے اس میں بھی اختلاف آ جاتا ہے کہ کلالہ یہ مورث کو کہتے ہیں کہ یا وارث کو کہتے ہیں. مورث کس کو کہتے ہیں؟ جو مر جائے جس کو ترکہ تقسیم کرتے ہیں، اور وارث جو اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن احکام میراث میں کلالہ سے مراد ہے مورث ہے، متوفی ہے. کلالہ سے مراد ہے متوفی یا متوفیہ، اس کو ہم کلالہ کہیں گے. اچھا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کو مجھے ترجمہ کر کے بتائیے. بہن ہو پانی کلی تو واسطے ہر ایک لیے منہما، ان دونوں میں سے سدس چھٹا حصہ. پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے کہ یہاں اخ سے کیا مراد ہے؟ میت تین بھائی ہوتے ہیں، حقیقی بھائی ہوتا ہے، علی بھائی ہوتا ہے، خفی بھائی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھی؟ ہاں شاباش، بالکل صحیح بات ہے. یہاں تک بالکل بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہی ایسی بات ہے. اچھا اب میں ایک سوال لکھتا ہوں. میت کی بیوی زندہ تھی، اس کا جو ہے نا ایک خفی بھائی زندہ تھا، ایک اس کی خفی بہن زندہ تھی. اب بتائیے اس صورت میں بیوی کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ؟ 1/4 صحیح ہے، 1/4 ہی بنتا ہے. اچھا کیوں بولتا ہے 1/4 بھلا؟ میت کی اولاد نہیں ہے 1/4. صحیح بات ہے. اب بتائیے اس کو کیا ملے گا؟ اس شریف آدمی کو خفی بھائی کو کیا ملے گا؟ 1/6. اچھا آپ نے کہا ہے جی کہ اس کو ملے گا 1/6 اور اس کو شیئر کریں گے آپ 1/3 کو ہی شیئر. بالکل صحیح بتا. اس کا یہ مطلب ہے. یہ جو ابھی پڑھا نا ہم نے نا ولے کلے واحد میں سدس، اس ترجمے کے لیے اس کا یہ نہیں بنتا. وہ امکان اکثر من ذالک کا فہم شروع کا فضلس، یہ اس آیت کا جو ٹکڑا اس کے تحت کا آئے گا، اس لیے کہ یہ اکثر ہے ایک سے زیادہ ہے کہ میت کی بیوی زندہ ہے، میت کا ایک خفی بھائی زندہ ہے اور ایک خفی بہن زندہ ہے. تو اب میراث کا سوال حل کرنے کے یہ آپ کہیں گے وہ ہمارے سوال میں 2 خفی زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب 2 خفی زندہ ہیں اس کا مطلب ہم اکثر من ذالک، یعنی اب وہ ایک نہیں رہا، ان کی تعداد 2 ہو گئی ہے. اس صورت میں جیسے بھی آپ نے بتایا بالکل صحیح بتایا ہے، ان دونوں کو 1/3 دے دیں کہ اس کو ہم 1/3 لکھیں گے اور دوسری سامنے ایک ڈاٹ لگا دیں نقطہ موٹا سا. اس کا مطلب اس 1/3 میں یہ بھی شریک ہے اور ہم شروع کا فصلس. اب بتائیے 1/3 ہے، اس میں خفی بھائی کو کتنا ملے گا؟ 1/6. ہاں 1/3 کا مطلب یہ ہے کہ 1/6 اس کو ملے گا اور 1/6 اس کو ملے گا. یہ اس کا صحیح جواب ہے. خفی بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں وہ اصولیاں للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں خفی بھائی کو خفی بہن کے برابر حصہ ملے گا. اچھا اب جو ہے نا زید مر گیا، 2 بیٹے زندہ تھے، 2 بیٹیاں زندہ تھی. مرنے والے نے 1000 روپے ترکہ چھوڑا. اب مجھے بتائیے اس صورت میں کیا تقسیم ہوگی؟ ایک بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ جو یہ بتا دیں پھر میں سمجھ جاؤں گا. 200. آپ نے کہا ہے کہ ایک بیٹی کو 200 مل گیا، دونوں کو 200. ان کو کتنا ملا؟ ڈبل شیئر ٹو دا میل للذکر مثل حظ الانثیین، جس کو ہم ریاضی میں کہتے ہیں 1 اور 2 کی نسبت سے. ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی ایک بیٹے کو 2 بیٹی کے برابر حصہ ملتا ہے. تو 4 بیٹے ہو گئے 8 بیٹیوں کے برابر، تو 8 سے 2 10 ہو گیا نا. کوئی یہ 10 فرضی بیٹیاں ہیں اور جن کو ہم نے 1000 روپے دینا ہے، تو ایک بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 1000 تقسیم 10 کتنا ہو گیا؟ 100 آ گیا نا. یعنی ایک بیٹی کو 100 روپے مل گیا. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم فرد کہتے ہیں ایک بیٹی کو 100 روپے مل گیا ہے نا، 1000 تقسیم 10 100، اور ایک بیٹے کو اسے ڈبل ملے گا 200 آ گیا. میں نے فرد لکھا ہے انڈیویجل کو کتنا ملے گا؟ ایک بیٹی کو اس میں 100 ملے گا اور ایک بیٹے کو 200 ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ 4 بیٹے 200 ضرب 4 800، 2 بیٹیاں 100 ضرب 2 200. دوسرا سوال میں لکھتا ہوں. میت کا باپ زندہ ہے، میت کی ماں زندہ ہے اور میت کی 4 بیٹی زندہ ہے. اب بتائیے صورت میں میت کے باپ کو کیا ملے گا؟ آپ نے جو پڑھا اسی میں سے بلا رہا ہوں. شاباش، بالکل صحیح ہے. میت کی اولاد والے ابویہ لکل واحد من سدس، کہ میت کے باپ کو 1/6 ملے گا، ماں کو 1/6 ملے گا، ہے نا. اچھا اس کو کیا ملے گا جی؟ 4 بیٹی کو، بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں ان کو 2/3 ملتا ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ جہاں لکھیں گے 2/3 ملے گا بیٹیوں کو، لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہے. شرط کیا بلا؟
تو شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا زندہ نہ ہو. بیٹیاں اگر ایک سے زیادہ تو ان کو مجموعی طور پر 2/3 حصہ ملے گا بشرطے کہ میت کا بیٹا زندہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہاں یہ بھی بات واضح کر دوں کہ ہندو قانون میں وہ بھی میں نے پڑھا ہے, اس میں یہ کہ ہے کہ اگر میت کی 2 بیٹیاں ہیں, ایک شادی شدہ ہے, ایک غیر شادی شدہ ہے, تو شادی شدہ محروم. اسلامی قانون میں ایسا نہیں ہے. شادی شدہ غیر شدہ برابر حصہ, چھوٹی ہے عمر میں ہے بڑی عمر ہے, اس سے کوئی فرق نہیں. بیٹی بیٹی ہے, سمجھ گئے نا, اس لیے ان کو مجموعی طور پر 2/3 ملے گا. اچھا اب ان کو ٹوٹل کیجئے, جتنے حصے ہوتے ہیں نا یہ کثروں کی شکل میں, ان کا مجموعہ جو ہے نا اکائی ہونا چاہیے. اچھا ایک اور ہی بتاتا ہوں, دینی مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے نا, یہ سراجی جس زمانے میں لکھی گئی ہے اس زمانے میں ریاضی میں بٹے نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہتے ہیں بٹوں کا جواب ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اور دین کی حفاظت دینی مدارس میں ہے. دینی مدارس میں یہ کرتے ہیں کہ کثروں کو ختم کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں, ان کو عنوان, میرا طریقہ یہ ٹیبولیشن کرتا ہوں, ٹیبل بنایا جدول ہے, اس کو وارث کہہ لیجیے, رشتہ دار بھی کہہ سکتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ان کے بنیادی حصے ہیں, یہ شرعی حصے کہہ لیجیے. اس کے بعد ایک اصطلاح سناتے اس کہتے ہیں مسئلہ بنانا. مسئلہ بنانے کے لیے 6 اور 3 کا جزء آپ کو نکالیں, کتنا نکالا, 6 ہی آ گیا نا, اس کو نیچے لکھیں گے 6. اب 6 قسم میں 6 کتنا ہو گیا, 1, یہاں 1 لکھ دیجیے. 6 قسم میں 6 1, یہاں کیا لکھوں گا, شاباش. اس لیے 6 قسم میں 3 2 ہوتا ہے, اور 2 اس کو کہتے ہیں مخرج, اس کو کہتے ہیں نصب نما یا شمار کنندہ. تو 2 ضرب 2 4. تو ہم جدید ریاضی کے روح سے یہ کہیں گے کہ میت کے باپ کو 1/6 ملے گا, ماں کو 1/6 ملے گا, 4 بیٹی کو 2/3 ملے گا. لیکن آپ دینی مدارس میں کہیں گے تو وہ اگر ان کو ریاضی آتا بھی ہے لیکن وہ سراجی پڑھنے میں ان کو دقت پیش آتی ہے. ان کو ایسا ترجمہ چاہیے کہ اپروچ ایسی ہو کہ سراجی کے ساتھ ملتی جلتی ہو. اس کے لیے اگر ایسا لکھیں گے ان کو خوشی ہوگی کہ آپ نے ان کا کام آسان کر دیا. آپ کہیں گے مسئلہ بن گیا 6 سے, اس میں سے میت کے باپ کو 1 روپیہ ملے گا, میت کی ماں کو 1 ملے گا, اس کی 4 بیٹیوں کو 4 ملے گی. تو مسئلے سے مطلب ہے کہ فرضی ترکہ, کتنا ترکہ فرض کریں, ہر وارث کو بغیر کسروں کے بغیر بٹوں کے حصہ ملے. اب یہ اس میں بٹے تو نہیں آئے نا, یہ ان کا خالص طریقہ ہے. اگر وہ اپنے طریقے سے سوال حل کریں گے, لمبے طریقے سے کریں گے, مشکل طریقے سے, آپ آسان طریقے سے کریں, جواب یہ کیا گیا ہے کہ نا. اگلا سوال میں لکھتا ہوں, میت کا باپ ماں ایک حقیقی بہن زندہ ہے. میت کا باپ زندہ ہے, میت کی ماں زندہ ہے, اور ایک حقیقی بہن زندہ ہے. جو پڑھا اس کی روح سے بتائیے اس صورت میت کے باپ کو کیا ملے گا. جو آپ نے احکام پڑھے اس کے تحت باپ کو کچھ نہیں ملتا, ماں کو کتنا ملے گا. اس صورت ماں کو 1/3 ملے گا. کیوں, شرط یہ ہے, وہ 3 شرائط تھی, تینوں پوری نہیں ہوتی. پہلی شرط کیا تھی, میت کی اولاد زندہ نہ ہو. اولاد تو نہیں ہے نا, کیونکہ حقیقی بہن اس کی اولاد نہیں ہے, تو میت کی حقیقی بہن ہے, میت کی اولاد نہیں ہے. پہلی بات کہ اولاد زندہ نہ ہو, واقعی اولاد نہیں ہے. دوسری کیا شرط بتائی تھی, اخوہ زندہ نہ ہو. اخوہ بھی نہیں ہے, اخوہ زندہ نہیں ہے, کیونکہ اخوہ تب بنتا ہے یہ 2 افراد ہوتے بھائی بہنوں میں سے, وہ بھی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ زوجین میں سے کوئی زندہ نہ ہو, وہ بھی نہیں ہے, کیوں شاید پوری ہو گئی ہے نا, اس لیے ماں کو 1/3 ہم نے دے دیا. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا ابھی آپ نے پڑھا اگر کوئی شخص کلالہ ہو تو اس کے بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا, یہ پڑھانا. تو یہ شخص کلالہ تو نہیں ہے نا, اس کا تو باپ ہے, اس کا اس بھائی بہن کو کچھ نہیں ملا. اچھا اب وراثہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے ذوی الفروض, ذوی الفروض کہتے ہیں ان کو. فروض فرض کی جمع, فرض جن کے حصے مقرر ہو چکے ہیں, اور مقرر سے مراد ہے کہ بٹوں کی شکل میں جن کے حصے مقرر ہیں, 1/2 1/4 1/6. جن وراثہ کے حصے ان شکل میں بٹوں کی شکل میں سے آتے ہیں نا, ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں. اس لیے آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ بیٹا جو ہے نا اس کا آپ نے کوئی حصہ مقرر نہیں پڑا. بیٹی کو ذکر ہے کہ 2 زیادہ ہیں, 2/3 2 1 ہے تو 1/2. بیٹے کا ذکر تو نہیں ہے نا, بیٹا ذوی الفروض کی کیٹیگری میں نہیں آتا. ذوی الفروض میں وہ آتے ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر پڑا ہے, جن کے ایسے بٹوں کی شکل میں موجود ہیں. تو وراثہ کی 3 قسموں سے پہلی یہ ہے ذوی الفروض. دوسری قسم ان کو اسبات کہتے ہیں. اسبات یہ اسبا کی جمع ہے. اسبا میں مضبوط پٹھے والا, لیکن اس سے لفظی ترجمے سے سمجھ نہیں آتی. مقصد اصل میں یہ ہے, کل ترکہ اگر اکائی ہے, 1 روپیہ یا 1 کنال زمین ہے, اس میں سے بٹوں کی شکل میں آپ جو ہے جتنے ذوی الفروض افراد تھے نا ان کو ان کا حصہ دو. ان کو جو قسموں کے حصے ان کو جمع کر لو اور ایک میں سے تفریق کر لو. جو باقی بچ جائے نا وہ اسبات میں کسی کو دیا جائے گا. تیسری بات یہ ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام. ذوی الارحام قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہوا, اول الارحام بعد اولا ببعض فی کتاب اللہ. کئی تو اس کا استدلال کر کے اس کے ان کے حصے کا تعین کرتے ہیں,
لیکن میں آپ کو جو فقہی مسائل میں سیدھی ساری بات ہے نا نچوڑ وہ بتاؤں گا. اسباب میں جو ان کی ترتیب ہے وہ یہ ہے جی کہ پہلے ہے کہ میت کا بیٹا، یعنی جو ذوی الفروض افراد ہیں نا ان کو دینے کے بعد فرض کریں 1/8 پیچھے بچ گیا، وہ میت کا بیٹا لے جائے گا. یعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد 1/8 جو بچا ہے نا، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری فہرست میں کیا بیٹا ہے. یعنی جب زید مرا تھا کیا اس کا بیٹا زندہ تھا؟ اگر ہماری فہرست میں تھا وہ بیٹا نا، ہم وہ اس کو دے دیں گے 1/8، بات ختم ہوگی. اگر میت کا بیٹا زندہ نہیں ہے وہی جو 1/8 بچا میت کا پوتا لے جائے گا. اگر وہ نہیں زندہ ہے پھر میت کا پڑوتا آئے گا، پھر اس کو دے دیں گے. اگر وہ نہیں ہے اس کے بعد میت کا باپ کے بعد ہے نا میت کا دادا. اچھا جی ہم نے دادا پردادا لکڑ دادا اوپر تک جہاں تک مرضی لے جی. یعنی باپ نہیں ہے تو دادے کو دے دیں گے وہی 1/8، دادا نہیں تو پردادے کو دے دیں گے. اگر وہ بھی زندہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد میت کا حقیقی بھائی، پھر اس کو دے دیں گے. حقیقی بھائی نہیں ہے اس کے بعد حقیقی بہن کو دے دیں گے. اس کے بعد میت کا علی بھائی، علاتی بھائی جس کو کہتے ہیں، پھر اس کو دے دیں گے. اگر وہ بھی زندہ نہیں ہے تو علی بہن کو دے دیں گے. اچھا اگر ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے پھر اس کو کہتے ہیں مسئلہ رد. یہ میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. رد سے کیا مراد ہے؟ رد سے مراد ہے بھائی ذوی الفروض کو دینے کے بعد 1/8 بچ گیا تھا نا، اور ادھر جو ہے نا ہم نے اسبا میں دینا تھا، لیکن اسبا میں تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، ادھر سے شروع کر کے یہاں تک تو ہے کوئی نہیں، تو کیا کری، کس کو دے دیں گے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر واپس ذوی الفروض کو دے دو واپس، لیکن سب ذوی الفروض کو نہیں. خاوند بیوی کو مزید نہیں دینا. خاوند بیوی کو حضور نے فرمایا کہ خاوند بیوی یہ کمزور رشتہ ہے، یہ خونی رشتہ نہیں ہے، یہ نکاح کا رشتہ ہے. اس لیے ذوی الفروض کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں. ایک ذوی الفروض سببی، سبب ذوی الفروض سببی یعنی اتفاق کا رشتہ، نکاح سے کام ہوتا ہے طلاق سے ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ذوی الفروض سببی بھی کہتے ہیں. اور دوسرا ذوی الفروض نسبی یعنی خونی رشتہ دار. خاوند بیوی کے چھوڑ کو باقی جتنے بھی ورثہ ہوتے ہیں نا وہ خونی رشتہ دار ان کا ہونا ضروری ہے ذوی الفروض میں سے. تو صرف جو باقی 1/8 بچی ہے ان ذوی الفروض نسبی میں بانٹ دی جائے گی، لیکن کیسے؟ برابر نہیں. ان کے حصوں کے تناسب سے جو ان کو پہلے حصہ ملا نا، کسی کو 1/8 ملا تھا، کسی کو 1/6 ملا تھا، اسی نسبت سے ان کو بانٹ دی جائے. اس کو کہتے ہیں مسئلہ رد. اگر یہ مسئلہ رد کی صورت بھی نہیں بنتی، یعنی یہ جو نسبی رشتہ دار ذوی الفروض ہیں اگر وہ بھی زندہ نہیں ہیں تو کہتے ہیں پھر یہ کرو ذوی الارحام کو دے دو. ذوی الارحام میں کون لوگ آتے ہیں؟ اس میں نواسا، نواسی، پھوپھی، خالہ وغیرہ. اگر ذوی الارحام میں سے کوئی زندہ نہیں ہے، کوئی ایسا گیا گزرا ہے آدمی، اس کا دنیا میں کوئی رشتہ دار ہے نہیں ہے، تو اٹھا کے وہ بیت المال میں چلا جائے گا. اچھا سوال ہم نے یہ بنایا تھا، باپ زندہ ہے میت کا، میت کی ماں زندہ ہے اور ماں کی ایک حقیقی بہن زندہ ہے. تو ماں کو 1/3 دے دیا ہم نے، ٹھیک ہے، اور باپ نے شرط پوری نہیں کی. باپ کو 1/6 ملتا تھا، میت کی اولاد زندہ ہوتی، تو اولاد تو ہے نہیں ہے نا. اب یہ کر کے یہ ان کے حصے تھے. اس کے بعد مسئلہ بنا لیتے ہیں، چونکہ 3 کا گزافر کتنا ہوتا ہے؟ 3 ہی ہوگا نا، نیچے 3 لکھ لیجیے. اور 3 تقسیم 3 1، پیچھے 2 بچ گئے ہے نا. ماں کو ہم نے 1/3 دی ہے، باپ کے سامنے کچھ نہیں لکھا کیونکہ وہ شرط پوری نہیں ہو رہی. اور حقیقی بہن جو ہے نا، آپ نے پڑھا تو نہیں، جب آپ پڑھیں گے نا سورہ نساء کی آخری آیت میں اس میں لکھا ہے کہ میت کی اولاد باپ دادا نہ ہوتا بھی حصہ ملتا ہے. یعنی اس صورت میں حقیقی بہن کو حصہ نہیں ملے گا. ہمارا کام یہ سب سے پہلے ذوی الفروض جو وارث اس کو حصے دے دیں گے. دینے کے بعد اس کا مسئلہ بنا لیں گے. مسئلے کا مطلب ہے کہ جتنے یہ ہے نا مخارج ان کا گزاف نکالیں، 3 آ گیا، پھر 3 تقسیم 3 1، تو 3 روپے ترکا تو 1 روپے ہم ذوی الفروض کو دے دیے. پیچھے کتنے بچ گئے؟ 2 بچیں گے نا. اب وہ 2 لے کے اب ادھر آ جائیں گے آپ. بیٹا اگر ہوتا تو ہم اس کو دے دیں، لیکن ہماری فہرست میں بیٹا تو نہیں ہے نا، پوتا بھی نہیں ہے، پوتا باپ ہے نا، اس لیے باقی 2 بچے نا اٹھا کے ہم نے باپ کو دے دیے. اللہ خیر صلی اللہ. حقیقی بہن کا نمبر آتا لیکن بعد میں، باپ پہلے آ گیا نا، وہ لے گئے، یہ باقی بعد والے معروف ہو گئے. 10 ورثہ حصے قرآن کریم میں دیے ہیں، اسے متعلق آپ سوال حل کر سکتے ہیں. میت کا خاوند زندہ ہے، میت کی ماں زندہ ہے، میت کا باپ زندہ ہے، اور میت کی 3 بیٹی زندہ ہیں. خاوند کو کتنا ملے گا؟ بالکل صحیح بات ہے، خاوند کو مل گیا 1/4 حصہ. ماں کو کتنا مل گیا؟ کیونکہ اولاد زندہ، ماں کو 1/6 مل گیا. باپ کو کتنا مل گیا؟ اولاد زندہ ہے، باپ کو 1/6 مل گیا. 3 بیٹیوں کو کتنا مل گیا؟ روز آپ کس حصے نکالیں گے؟ 4 6 اور 3 کا. 6 کو 2 دفعہ شامل کرنا ضروری نہیں ہے. کتنا آئے روز آپ کو؟ بالکل صحیح بات ہے. آپ اس کو کہتے ہیں عنوان ہے مسئلہ. تو 12 تقسیم 4 کتنا آ گیا؟ 12 تقسیم 6 2 آ گئے، یہ 2 آ گئے، یہ کتنا آ گیا؟ 4 میں 2 8 آ گیا نا. جمع کرو کتنا آ گیا؟ 8 سے 2 10 سے 2 12 3. اب کیا کریں، یہ تو مشکل ہے ایک.
हमारे पास 12 रुपए देने पड़ गए 15। इस मसले का कुरान करीम में नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत से भी साबित नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ये इस किस्म का मसला पेश आया था, इसी से मिलता जुलता सवाल था, लेकिन चूंकि हमने हल की इसकी हवाले से तशरीह करते हैं। ये जब 3 रुपए कम पड़ गए कि 15 रुपए देने हैं, हमारी जेब में 12, क्या करें? बाद सहाबी ने मशवरा ने सहाबा कराम को बुलाया, उन्हें क्या करें? बाद ने कहा जी क्या मुश्किल है, बैतुल माल से 3 रुपए ले आओ, दे दो, बस पूरा कर दो। दूसरे ने कहा भाई बात यह कि आज तो बैतुल माल में पैसा, कल को ना गुजरो फिर क्या करेंगे? हैं? फिर उधार मांगते रहेंगे? हैं? अपने वसाइल से गुजारा करेंगे, क्या करे कि इसी से गुजारा करना है। उन्होंने कहा क्या करो, इसको 12 के बजाय 15 कर दो, क्योंकि 8 12 टोटल 15 है ना। इसको मसला अल औल कहते हैं। हज़रत उमर के जमाने जो मसला इस किस्म का लाया था ना, इसको मसला अल औल, अल वा एंड लॉ, और मैंने तंगी, यानी तंगी पड़ गई क्योंकि इससे देने थे 15 थे हमारी जेब में 12 रुपए, क्या करें? उन्हें कोई मुश्किल नहीं है, इसको 12 में से 3 देते तो 3/12 यानी 100 में से 25 रुपए देते ना, अब 3/15 देंगे यानी 20 रुपए देंगे। ये उन्होंने काम किया, ठीक है। इसको मसला औल कहते हैं। टोटल हमारे पास 12 था, अगर इनका मजमुआ 10 बनता तो 2 बचते ना, वो 2 लेके हम असबा के पास चले जाते, किसी को देते, क्योंकि वो उनके उन्होंने पूरा नहीं तो उधर किधर जाएंगे। तो इसका हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में जो इत्तिहाद हुआ था, फैसला ये हुआ कि अगर ऐसी सूरत हो कि इनको हिस्सों का मजमुआ असल मसले से या डिविजिबल अमाउंट या मफरूजा तरीके से बढ़ जाए तो उनके हिस्सों को उसी तनासब से कम कर दो, प्रोपोर्शनली रिड्यूस कर दो। तो उसका तरीका आसान जो है, हम ये कहेंगे कि इसको जो मजमुआ है उसको काट के उनके मजमुए के बराबर कर दे। वैसे तो हमारा मजमुआ 12 आया था ना, तो 12 के बजाय 15 कर दे, क्योंकि इनका टोटल 15 आता है। अगर ये मजमुआ 17 होता है, इसको भी 17 कर देते, बात खत्म हो जाती। बस इतनी बात है। एक बात जो रह गई है, मैंने लिखा है कि जो बचा था ना वो मैयत को बेटे को दे देंगे, लेकिन बेटे के नीचे बेटी भी लिखा हुआ है। मतलब यह है कि अगर मैयत का बेटा जिंदा है तो एक तो यह है कि उस सूरत में बेटी को ज़बरफूज में हिस्सा नहीं मिलेगा। लिखा है कि बेटी को 1/2 मिलता है, बशर्ते कि मैयत का बेटा जिंदा ना हो। तो इस सूरत में मैयत का बेटा भी जिंदा है, इस सूरत में ज़बरफूज में उसका हिस्सा नहीं मिला, बल्कि ज़बरफूज को देने के बाद जो बचा वो असबात में देना। असबात में अव्वल नंबर हमारी फहरिस्त में बेटा है, इसलिए वो ले गया, और इसमें बेटी भी शरीक हो गई। लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, कि हर बेटे को हर बेटी से दूना हिस्सा मिलेगा। अगर वो नहीं है तो पोते को मिलेगा, तो पोती के तफैल पोती भी इसमें शरीक हो जाएगी उसी में। अगर वो नहीं है तो इसके साथ पड़ोती भी शरीक हो जाएगी। अगर बाप के साथ मां शरीक नहीं होगी ना, ये सारे का सारा कोल ही ले जाएगा। जैसा दादा परदादा, इनके साथ कोई और शरीक नहीं है। हकीकी भाई जिंदा है तो वही हकीकी बहन भी इसके साथ शरीक हो जाएगी। जैसे बेटे के साथ बेटी जिंदा है ना, हकीकी भाई साथ हकीकी बहन भी होगी। और इस तरह हकीकी बहन अलहदा भी सब आ सकती है, लेकिन उसमें एक शर्त नंबर 4 लिखी है। शर्त नंबर 4 यह है, हकीकी बहन तो यहां हिस्सा बतौर असला तब मिलेगा कि इसको ज़बरफूज में हिस्सा ना मिला हो। चंद एक सवाल आए हैं, लो ये सवाल ये हमारे सामने है, इसको हल करते हैं। सवाल यह है कि मैयत की औलाद नहीं है, चलो लिख लेते हैं कि मैयत की मां जिंदा है, मैयत का बाप जिंदा है, और मैयत की एक बीवी जिंदा है। तो मैयत की 2 हकी बहन जिंदा है। अच्छा, उसका जो 1 हकी भाई जिंदा है। ये सवाल मुकम्मल मत है, और आपने खुद ही कह दिया औलाद जिंदा, यानी मैयत के वरासा ये है। बुया के वक्त ज्यादा से ज्यादा 6 वरासा को इससे मिल सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं। यानी बेटियां 1 कैटेगरी है, बेटे 2 कैटेगरी हैं, तीसरा मां तीसरी कैटेगरी है। भैया के वक्त ज्यादा से ज्यादा 6 किस्म के वरासा को इससे मिल सकते हैं, नहीं बाकी को ज्यादा नहीं। अगर आपने 10 वरासा लिखे हैं ना, लेकिन ये याद रखिए अगर उसने 10 वारस लिखवाए हैं उनमें 4 तो आउट होंगे ही होंगे। अब कैसे आउट होंगे उसके लिए कोई हरबा इस्तेमाल करेंगे, महाराज 6 से ज्यादा वरासा हिस्सा नहीं पाएंगे। अच्छा, मैयत के 6 रिश्तेदार ऐसे हैं वो कभी भी मालूम नहीं होते। मैयत का खावन, मैयत की बीवी, मैयत का बाप, मैयत की मां, मैयत का बेटा, मैयत की बेटी। ये 6 रिश्तेदार मैयत के ऐसे हैं कि इनको लाजिमन हिस्सा मिलता है। कितना मिलता है ये अलग बात है, लेकिन महरूम कभी नहीं होंगे, इनको 0 शेयर कभी नहीं मिलेगा। अब सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल है मां को क्या मिलेगा इस सूरत में? किसी ने 1/6 बताया, क्यों मिलेगा 1/6? देखो ये ना कि औलाद नहीं, हम उससे क्या गर्ज है, जो है उसकी बात करो ना। वह इनकान लहू इखवतुन फल में सुदस, मैयत का इखवा जिंदा तो मां को 1/6 मिलेगा। ये इखवा है कि नहीं है? तो बस इखवा जिंदा है तो मां को 1/6 दे देंगे, बस अल्लाह खैर से अल्लाह। किसी का ना होना तो हमें क्या शर्त यह है कि इखवा जिंदा है, नबी की बात नहीं कि कुरान करीम में इखवा जिंदा है, बाकी हो ना हमें से कोई गर्ज नहीं। इखवा जिंदा है, पता नहीं बीवी हो ना, उससे कोई गर्ज नहीं है। हमारी ये रिक्वायरमेंट थी, अगर इखवा जिंदा है तो 1/6, अगर औलाद जिंदा होती फिर भी 1/6 देते, ठीक है ना जी। अच्छा,
اب باپ کو یہاں کیا ملے گا؟ کیا ہے کہ جیسا کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ ہوتا تھا کہ میت کی اولاد زندہ ہے تو اولاد تو ہے ہی نہیں ہے, اولاد تو نہیں ہے نا. بیوی کو کتنا ملے گا؟ ہاں اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 مل گیا. ٹھیک ہے. آج حقیقی بہن بھائی اگر وہ آدمی کلالا ہو تو تب بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے. اب یہ کلالا تو اس کا باپ زندہ ہے اس لیے یہ محروم ہو گئے, حالانکہ انہوں نے ماں کا ایسا کام کر دیا. ٹھیک ہے نا, اور خود بھی گیا ہے. ہاں جی, مار بھی دیا, مروا دیا. ہاں جی. اچھا اب یہ ہے ان کا ٹوٹل کریں, آگے بنایا مسئلہ. 6 اور 4 کا 2 آپ کو کتنا آ گیا؟ 12. 12 تقسیم 6 2 آ گیا, یہ 3 آ گیا. 3 تو 2 پیچھے کتنے بج گئے؟ 7 بجے نا. وہ 7 باپ لے گیا. یہ معلوم اللہ خیر صلی اللہ, یہ تقسیم ہوگی. اگلی جو بات کرنے لگا ہوں, دینی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, اس کا نام شامی فقہ کی کتاب ہے. اس میں یہ لکھا ہے, فقہ حنفی کتاب ہے, اہل مغرب نے چاند دیکھا تو اہل مشرق پہ روزہ فرض. یہ باتیں لکھی ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے, ہمارے مغرب میں کسی ملک کا نام لیجئے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے یار, وہ بھی تو اس کا جو ہے کہ انتہائی مغرب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, ریاست, اس کا کیا نام ہے؟ ہوائی. تو اس میں انتہائی مغرب میں امریکہ کی ریاست ہے ہوائی. ٹھیک ہے نا. اس کا ایک کیپٹل سٹی اس کا ہونولولو ہے. تو ہوائی یا کہ اس کے کسی ہونولولو یا کسی میں اگر وہاں بھی چاند دیکھا گیا تو اہل مشرق, مشرق میں کون ہمارے؟ پاکستان, بنگلہ دیش, برما وغیرہ صاحب, چین, جاپان, رشیا کا انتہائی مشرقی کنارہ, وہاں کے لوگوں کو بھی فرض ہے کہ ان کے ساتھ ہوائی والوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا عید کریں یا روزہ رکھیں. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو پاکستان میں 2 3 عیدیں کرنے کا کچھ جواب تو نہیں بنتا نا پھر. ٹھیک ہے نا جی. جب کہتے فقہ حنفی کی کتاب ہے شامی, ہاں جی, اور شامی میں یہ کمپلسری بھی آپ کے طور پر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, تو پھر عمل بھی تو ہونا چاہیے نا. اب جب لکھا تو عمل نہ کرنا, یہ نہیں کہ کوئی کرنا نہیں چاہتے, لیکن اس میں کچھ چند ایک جو ہے نا کوئی ابہام تھے, کوئی ڈیفیکلٹیز, کوئی اپریہنشن تھی. وہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے محدود علم کی بنیاد پر ایسا رد و بدل کریں تو کبھی مہینہ 28 دن کا بن جائے, کبھی 31 دن کا بن جائے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے, نہ یہ 28 کا بن سکتا ہے نہ 31 دن کا بن سکتا ہے. یہ ان کے دور سے کچھ اور بھی اعتراضات تھے اس میں, کہ جو کہتے ہیں جی کہ گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا گلوبل ولیج کا تصور سب سے پہلے اسلام میں آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا. اللہ للہ, ساری زمین ہے کہ حاکم ہے کہ یہی کی بات کیا نا, 2 سکے تھوڑے چلتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں عمل کیسے ہوگا؟ تو کس نے کہا, میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی, میں تو 1918 سے چاند پہ کام کر رہا ہوں, لیکن آج سے 3 سال پہلے تک میرے ذہن میں یہی تھا, جو سنا تھا وہی ذہن میں بات بیٹھی تھی. امریکہ اور ہمارے یہاں پاکستان میں 2 دن کا وقت کا فرق ہوتا ہے چاند کی روت میں, تو 1 دن کیسے عید ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے. وہ ایسے میں کہتا ہوں جی, فرض کرو پچھلے سال یا پچھلے سال چاند مشرق سے چلا, مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا چاند, سورج جتنے بھی اجرام فرقی ہمیں مشرق سے طلوع ہوتے نظر آتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی چاند طلوع ہوا, ہمیں تو نظر نہیں آیا, آگے افغانستان میں بھی نظر نہیں آیا, سعودی عرب میں نظر نہیں آیا, لندن میں بھی نظر نہیں آیا. جب وہ نیو یارک پہنچا تو وہاں نظر آ گیا. یعنی آخری دنوں کا چاند, جس کو پہلی کا چاند کہتے ہیں, کہ نیو یارک میں پہنچا اس کو نظر آیا. آپ کو پتا کہ جب چاند غروب ہوتا ہے تو شام کو وقت غروب ہوتا ہے نا, وہی مطلوب ہوتا ہے جو غروب آفتاب کے وقت چاند دیکھا جائے. اگر کسی نے 12 بجے چاند دیکھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, چاند کو آنا ضروری ہے. اس وقت فرق شام کو 1700 بجے تھے. اس کو ریلوے ٹائم کہتے ہیں, 5 بجے لکھیں, اس آج شام ہی لکھنا پڑتا ہے. تو 1700 بجے چاند دیکھا گیا نیو یارک میں, اور دن تھا یہ اتوار کا, یعنی اتوار کی شام کو یہ جو ہے نا چاند شام کو 5 بجے دیکھا گیا. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے نا ہم کہتے ہیں جی مکہ مکرمہ. اب بتائیے سعودی عرب اور امریکہ کا وقت کا 8 گھنٹے کا فرق ہے. جیسے کہتے ہیں سعودی عرب میں اور پاکستان میں 2 گھنٹے کا وقت کا فرق ہے, سعودی عرب اور امریکہ میں 8 گھنٹے کا وقت کا فرق ہے. اب بتائیے کہ جب یہاں 1700 بجے تھے تو مکہ مکرمہ میں صرف 1 بجے گا, اور دن کون سا ہوگا؟ سوموار ہوگا. آدھی رات کے بعد جو ہے نا اگلا دن شروع ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ دین جو اسلامی دن ہے نا وہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے, لیکن آج کل جو انٹرنیشنل سسٹم ہے نا اس میں آدھی رات کے بعد نیا دن شروع ہوتا ہے. تو یہاں تو شام کے 5 بجے تھے اتوار کے, لیکن اس کے کاسبہ نے جو مکہ مکرمہ والوں نے گھڑی دیکھی, انہوں نے ٹیلی فون کیا, انہوں نے چاند دیکھا نا, انہوں نے ٹیلی فون کر دیا مکہ مکرمہ, ہم نے دیکھا. انہوں نے کہا اچھا
उनके तो 17 बजे हमारी घड़ी पे 1 बज गया और दिन भी हमारा सोमवार को हो गया, ठीक हो गया ना। अब क्या करें, शामी की बात को सामने रखे, अहले मगरिब ने चांद देखा, अहले मशरिक पे रोजा फर्ज। चांद तो न्यूयॉर्क में देखा गया था, मक्का उसमें मशरिक में था, इन पे फर्ज है उनके साथ मिलकर सोमवार का रोजा रखना। ये नहीं कहेंगे हमने तो देखा ही नहीं। एक बंदा चांद है और 2 बजा देता है, सारे गांव वाले रोजा रखते हैं, सारे शहर वालों में रोते हैं। तो न्यूयॉर्क वालों में हम किसी मुसलमान की बात करें, आप किसी गैर मुस्लिम की बात नहीं कर दीजिए। तो यह 1 बजा। अब यह है कि यहाँ शेरी 5 बजे पानी हुई, 4 घंटे आपके पास हैं, 4 घंटे में तरावी भी पढ़ सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। और तरावी लंबी पढ़ते हैं लेकिन कोई बात नहीं, 4 घंटे भी बड़े होते हैं। अच्छा, अब ये पाकिस्तान इस्लामाबाद के बाद चली चौधरी जी, इस्लामाबाद में क्या वक्त होगा उस वक्त? यहाँ तो 5 बजे थे, यहाँ के क्या होगा आपको? तो सऊदी और पाकिस्तान का 2 घंटे का वक्त का फर्क है। यहाँ 3 बजेंगे और दिन क्या होगा सोमवार का। यहाँ 5 बजे शेरी बंद हुई, 2 घंटे हमारे पास है, 2 घंटे में खाना भी खा सकते हैं। और खाना ज्यादा खाना है तो खाना पहले खा लिए, तरावी बाद में सही। उधर आ जाते हैं बांग्लादेश में, ढाके पहुंच गए। बांग्लादेश का पाकिस्तान कितने घंटे का फर्क है? 1 घंटे का। इसका मतलब वहां 4 बज गए, 4 बज गए ना, और दिन सोमवार का है, इनके पास 1 घंटा है। आप क्या करें, तो 1 घंटे में वो तो 15 मिनट में फारूक हो जाएंगे, तरावी भी पढ़ लीजिए और ये भी कर लीजिए। उसके हम बर्मा में आ जाते हैं, रंगून पहुंच गए। रंगून जो है ना सुबह के 8 बज गए। अब 8 से शुरू हो चुका है। इसमें शरीयत में हुक्म यह है कि ज़वाल से पहले पहले रोजे की नियत करें, रोजा हो जाता है। उस दिन यह है कि जो ही इन्होंने चांद देखा, इन्होंने मक्का वालों को बता दिया, मरकज हमारा मक्का मुकरमा में हो, ये ज़ैली कमेटी थी, बाकी इन्होंने कहा हमारा कोड नंबर 1 है। हर ज़ैली कमेटी का एक कोड नंबर हो जिसका सिर्फ उसको पता हो और मरकज को पता हो। इन्होंने हम 1 नंबर कोड नंबर बोल रहे हैं, हमने चांद देख लिया, उसी बुनियाद में अनाउंस कर दिया मक्का रेडियो से। और जहां जहां रंगून में उस वक्त 8 बजे थे तो कोई बात नहीं, उनको पता कि आज कहीं ना कहीं चांद नजर आ ही जाना है, क्योंकि फर्कियात वाले यही कहते हैं। तो ठीक है, अब शेरी खाएं जरूर, लेकिन अब उसके बाद चाय शायद सुबह के वक्त ना पिए। 8 बजे जो ही अनाउंसमेंट होती है रोजा रख लें, इनका रोजा हो गया। अब हम पहुंच जाते हैं टोक्यो, जापान की तरफ पहुंच जाते हैं। टोक्यो पहुंच गए, उस वक्त जो है ना शाम के 4 बज गए थे, शाम के 4 बज गए, ज़वाल हो गया, असर का वक्त हो गया। अब क्या करें, शरीयत में यह है कि ज़वाल के बाद रोजे की नियत सही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उस दिन का रोजा वो कदा करेंगे, बगैर कफारे के ईद के बाद रोजा रख लेंगे। समझ होगी है ना। लो जी, मसला हल हो गया। आप चूंकि मसला हल हो गया है, हम तीसरे मौजू की तरफ चलते हैं। समझ आ गई है ना। अगली जो बात करने लगा हूं वो है सिमते किबला। हुक्म यह है कि नमाज में अपना मुंह बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर दिए करो, यही हुक्म है ना। तो उसमें इसलिए किबला का रुख जानना भी जरूरी है। जहां हम रहते हैं, जिंदगी गुजारी है, हमें तो पता ही है कि अगर इस्लामाबाद का सेक्टर है तो अगर ये सड़क ऐसे ऐसे थोड़ा सा दाईं तरफ टर्न करें तो ये किबला है, ठीक है ना जी। लेकिन देहात में जो ना मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि किसी घर का रुख ऐसे है, दूसरी गड़ी मुड़ जाती है, किसी का इधर चला गया पता नहीं चलता, ठीक है ना जी। हुक्म यह कि जहां तक मुमकिन हो, शरीयत में यह बड़ी रियायत रखी गई है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जहां तक मुमकिन हो खाना काबा आपके सामने होना चाहिए, ना आपका रुख उधर होना चाहिए। उसमें वैसे आसानी तो इतनी है कि सही सिमत अगर यह है तो यहां से 45 डिग्री इधर या 45 डिग्री इधर, इन हदूद के अंदर जिद मुंह करके आप नमाज पढ़े, नमाज हो जाती है। लेकिन अगर आपको पहले से पता है तो खाम मुंह ना फेरें। अब यह कि किबला मालूम करने के कई तरीके हैं, लेकिन बड़ा ही एक आसान तरीका है जो आप बताता हूं, वो है साए की मदद से। कि जून के महीने में 1 जून को डोरी को धूप में लटकाइए और इस डोरी का साया जो जमीन पे पड़े, ये डोरी लागा है ना, इसका साया सूर्य इधर होगा ना 6 तारीख के ऊपर, इसको देखिए कि डोरी का साया ऐसे जमीन पे पड़ेगा। एंड 6:48 पे जो डोरी का साया जमीन पे पड़ेगा, ये बताता है ये आप किबला का रुख है। मस्जिद में 2 ही दीवारें होती हैं, एक किबला के रुख पे बनाई जाती है और एक उससे 90 डिग्री पे जो कि बैक साइड पे होती है या फ्रंट पे होती है। तो 1 जून को 6:41 है, लेकिन जनवरी के महीने में हमें सिर्फ एक वक्त मिल रहा है और वो है 11:35, और ये सब का वक्त बताता है, यानी दोपहर का वक्त 11:35। सूर्य यहां कहीं होगा तो डोरी का साया जो जमीन पे पड़ता है ना, कहता है वो दीवार जो कि सफ के रुख पे बचाई जाती है, ये उसका रुख है। यानी सूर्य पहले यहां था, फिर घूम के इधर को आ गया जनूब की तरफ, तो 11:51 पे जो साया जमीन पड़ेगा बताता अब ये सब का रुख जाहिर कर रहा है। उसके बाद फिर सूर्य इधर चला जाएगा और 14:15 यानी बाद दोपहर 2:15 फिर आगे क्यों लिखा हुआ है, इसमें दोबारा सूर्य जो है ना किबला के रुख पे आ गया। अब कई कहते हैं अभी ये लकीर जमीन पे पड़ी है जिसको किबला रुख कहते हैं, इस लकीर का एक साया किनारा तो इधर है, एक इधर है। आप मुंह इधर को करें या इधर को करें, आपका क्या ख्याल है, इसमें क्या करना चाहिए?
اس میں جو شہر مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف ہیں وہاں سے قبلہ مغرب کی طرف ہے. تو جب یہ لکیر کھینچی ہے کہ یہ تو مشرق ہو گیا نا, ادھر منہ نہ کرے نا خدا کے لیے, قبلہ ادھر کیوں نہیں کر لیتے؟ جو شہر مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف ہیں ادھر تو منہ مغرب کی طرف ہیں, اور پاکستان جو ہے نا مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف ہے نا, تو ہم منہ ادھر کریں گے. جو شہر مکہ مکرمہ سے مغرب کی طرف ہیں جیسے انقرہ ہے, نیو یارک ہے, لنڈن ہے, وہاں سے مشرق منہ کر لیں گے. یعنی لکیر کا اس نے بتانا ہے, لکیر سائے نے اس کی انڈیکیشن یہ لکیر ہے, اس کے رخ پہ ہے نا وہ قبلہ ہے. اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں مکہ مکرمہ سے کیا مشرق کی طرف ہیں, اگر مشرق کی طرف ہیں تو جدھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر منہ کر لو. اگر لنڈن میں ہے تو پتا ہے لنڈن جو ہے نا مکہ مکرمہ سے مغربی طرف ادھر منہ کر لیے. سمجھ آ گئی ہے نا؟